نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم تشقق السماء بالغمام اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور اتار دیے جائیں گے فرشتے مسلسل الملک یومئذ الحق للرحمن بادشاہت اس دن سچی رحمان ہی کی ہوگی وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں پر یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ہائے ہلاکت میری کاش کہ میں ٹھہراتا رسول کے ساتھ راستہ یا ویلتا لیتنی ہائے افسوس ہلاکت میری لم اتخذ فلانا خلیلا نہ ٹھہراتا میں فلانے کو دوست لقد اضلنی عن الذکر یقیناً اس نے گمراہ کیا مجھے نصیحت سے بعد اذ جاءنی اس کے بعد جب میرے پاس آ گئی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان تو انسان کے لیے دھوکہ دینے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کفار کے اعتراضات کے جوابات گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھے اور ان کی موت کے وقت ان کے ساتھ جو سختی ہوگی اور اس وقت ان کی بے بسی اور ان کا چیخنا اور پکارنا اور ان کے اعمال کا ضائع اور برباد ہو جانا یہ سب ہم نے کل کے سبق میں پڑھا آج کے سبق میں قیامت کا منظر ہے اور اس وقت ان مجرمین کفار کی
ذلت اور رسوائی کا بیان ہے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ارشاد فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے مسلسل اتر پڑیں گے۔ قیامت کا دن جب آئے گا اس وقت سور پھونکا جائے گا، اور اس سور کے پھونکنے میں یہ بات ہے کہ کیا وہ ایک دفعہ پھونکا جائے گا، 2 دفعہ یا 3 دفعہ؟ قرآن بیان کرتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکا جائے گا، پھر ڈر جائیں گے جو آسمان اور زمین والے ہیں، ایک خوف اور ایک ہراس پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی کو دوسری جگہ اللہ نے یوں بیان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے گویا وہ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، حالانکہ نشہ نہیں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو ایک یہ نفخہ جس میں خوف ہوگا، جس میں ڈر ہوگا، ایک یہ پہلا نفخہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پر بظاہر تو لگتا ہے کہ 2 نفخے ہیں، ایک جس میں خوف و ہراس ہوگا اور ایک جس میں اٹھائے جائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے ایک اور نفخہ بھی ہے نا جس میں سب برباد ہوں گے، سب پر موت آئے گی۔ اب وہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلا نفخہ ہی ہے، یعنی ابتدا میں تو خوف و ہراس ہوگا اور پھر یہ خوف و ہراس بڑھتے بڑھتے تباہی اور بربادی تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ 2 ہی نفخے ہیں، یعنی خوف و ہراس والا اور پھر ساری کائنات کی تباہی اور بربادی والا، یہ ایک ہی ہے۔ اور دوسرا نفخہ پھر اٹھنے کے لیے ہے۔ تو 2 نفخے ہو گئے۔ بعض مفسرین نے یوں قول کیا کہ 3 نفخے ہو گئے، پہلا خوف و ہراس والا، دوسرا تباہی بربادی موت والا، اور تیسرا پھر اٹھنے والا۔ بہرحال تقریباً بات ایک ہی ہے، جو کہتے ہیں کہ 2 ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلا نفخہ بڑھ کر آگے ہلاکت تک پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ جو ہمارا سبق ہے اس پہ اب غور کرنا ہے کہ یہاں سے کون سا نفخہ مراد ہے اور یہ کون سے وقت کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یوم تشقق السماء، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ وہی ہے دوسرا نفخہ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پہلا نفخہ جب انتہا کو پہنچے گا کہ جب آسمان زمین پھٹ رہے ہوں گے، یہ اس کا ذکر ہے، یعنی وہ درمیانہ والا، اٹھنے سے پہلے والا نفخہ۔ یوم تشقق السماء، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام، بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتر پڑیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے بادلوں سے مراد یہاں پہ وہ بادل نہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، بلکہ بادلوں سے مراد فرشتے ہی ہیں۔ آسمان پھٹے گا
اور فرشتوں کی جماعتیں فوراً زمین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی، اور فرشتے اس قدر زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ یوں لگے گا کہ گہرے بادل آ رہے ہیں زمین کی طرف. ایسے محسوس ہوگا جیسے بادل آ رہے ہیں زمین کی طرف، حالانکہ وہ بادل نہیں، وہ فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی. یوم تشقق السماء بالغمام، بادلوں کے ساتھ آئیں گے، یعنی بادلوں کی طرح آئیں گے. در حقیقت تو فرشتے ہوں گے اور زمین کی طرف آ جائیں گے. قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الطلاق، ملا دینے والا دن. آسمان زمین مل گئے، آسمان اور زمین کی مخلوقات بھی مل گئی. ابھی جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی اس میں ہے فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان والے بھی خوف زدہ ہو جائیں گے، زمین والے بھی خوف زدہ ہو جائیں گے. جو سور کا ابتدائی حصہ ہے، اب ایسا خوف پھیلا کہ پھر آسمان بھی پھٹ گیا، فرشتے بھی خوف زدہ تھے، زمین کی مخلوق بھی خوف زدہ تھی، وہ بھی نیچے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے یوم الطلاق ملاقات کا دن بنا دیا. خوف میں برابر ہو گئے اور خوف میں سارے اکٹھے ہو گئے. اللہ اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. کتنا سخت دن ہوگا، کتنا شدید دن ہوگا جب آسمان والے بھی خوف زدہ ہیں اور زمین والے بھی خوف زدہ ہیں. تو یہاں پر مراد کیا ہو گیا جی کہ یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹے گا اور فرشتے بادلوں کی طرح ونزل الملائکۃ تنزیلا. مسلم فرماتے ہیں بالغمام کے بعد جو واو ہے یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی پچھلے جملے کی تفسیر کر رہا ہے. آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، کیا مطلب؟ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی فرشتے مسلسل اترنا شروع ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب ہے فرشتے مسلسل اترنا شروع ہو جائیں گے. اللہ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بادل سے مراد شاید کوئی نورانی بادل بھی ہو، جیسے بادل بھی اوپر ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ چھایا ہوتا ہے پھر بادل پھٹ کر ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آسمان کے بادل بھی پھٹ جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا. اور اس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یوں بیان کرتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، آسمان کے رنگ کھینچ لیے جائیں گے. تو شاید بادلوں سے وہ آسمان کے رنگ، وہ آسمان کی کھال، وہ آسمان کے نقش و نگار مراد ہیں. بہرحال مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اتر پڑیں گے، خوف و ہراس عام ہو جائے گا. نہ آسمان والے بچیں گے اور نہ زمین والے بچیں گے، اور وہ سب سے سخت ترین دن ہوگا. اور ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس دن کسی کی کوئی بادشاہ نہیں. اس لیے آگے فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن سچی بادشاہت صرف رحمان ہی کی ہوگی، باقی ساری حکومتیں ختم. آج کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں. دنیا میں تو عارضی اختیار پھر اللہ نے کسی کو دے رکھے ہیں، آج کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں. لمن الملک اليوم، آج بتاؤ نا کس کی بادشاہت ہے، کون بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، آج سب کی حکومتیں مٹ چکی، رب کی حکومت آج بھی قائم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ. اور سورۃ النبا میں اور کئی مقامات میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ
والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی سارے قطار میں کھڑے ہوئے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی کلام الا من اذن له الرحمن، بات وہ کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. وقال صوابا، اور اس کے بعد بات بھی وہی کرے گا جو درست اور سیدھی بات ہوگی، جو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگی. آج اللہ کی منشا کے بغیر کوئی کلام نہیں کرے. اس لیے فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، آج سچی بادشاہت صرف رحمان کی ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. سورۃ المدثر میں فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جب سور پھونکا جائے گا یہ وہ دن ہوگا جو بڑا مشکل ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. لیکن انشاءاللہ ایمان والوں کو اللہ محفوظ فرمائے. آمین. اور پھر اس دن ان کی حالت کیا ہوگی؟ بندے کو افسوس ہونا اپنے کیے پر کہ یار میں نے یہ کام غلط کیا ہے، تو پھر شرم کے مارے اپنی انگلی منہ میں دباتا ہے. ایسے نہ ہو جو اپنی انگلی منہ میں ڈال کے افسوس کرتا ہے یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ. یعض الظالم، چک مارے گا، کاٹے گا ظالم، علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر، اور افسوس کر کر کے کہہ رہا ہوگا یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا. جب میں نکلا تھا زندگی کے سفر پر، آگے دو راہیں تھیں، ایک راہ پر شیطان بلا رہا تھا، ایک راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے. کاش میں شیطان کے راستے پر نہ گیا ہوتا، میں رسول کی راہ پر چل پڑا ہوتا، تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری ہلاکت، کاش میں رسول کی راہ پر چل پڑا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے کاش، کاش میری ہلاکت کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا. وہ فلانا دنیا میں جس بے ایمان نے مجھے اللہ کی راہ سے دور کیا، جس بے ایمان نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹایا، اور دنیا میں اس کے ساتھ مل کر اس کے پیچھے چل کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہا. کاش میں نے اس بے ایمان کا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا اور میں سیدھا سیدھا رسول کی راہ پر چل پڑا ہوتا، تو آج یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی. وہ فلانا لقد اضلنی عن الذکر، جس نے مجھے گمراہ کیا نصیحت سے. ذکر سے مراد نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، یا ذکر سے مراد قرآن، کیونکہ قرآن کا لقب بھی ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا. تو وہ بے ایمان جس نے مجھے اللہ کے قرآن سے دور کیا، کاش اس بے ایمان کا میں دوست نہ بناتا تو بڑی اچھی بات تھی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کے بعد جب نصیحت میرے پاس آ گئی تھی پھر اس بے ایمان نے مجھے دور ہٹایا. آگے فرماتے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کے لیے شیطان جو ہے یہ تو چھوڑ دینے والا دھوکے باز ہے. اس نے پہلے کب ساتھ لیا ہے؟ یہ تو انسان سے گناہ کرواتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کا وہ لقب ہے خناس من شر الوسواس
خناس، یہ تو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور باقی پھر انسان خود کرتا ہے۔ تو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی طرح جب انسان کو وہ کہتا ہے کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک، جب انسان کفر کر لیتے ہیں اب شیطان کہتا ہے بھگتو جی، اب بھگتو، پھر اب میں تجھ سے بری ہوں۔ تو انسان کو دھوکہ دیتا ہے تو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان قیامت کے دن انسان سے کہے گا میرے اوپر کیوں لام تان کرتا ہے، ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ تھا، دوسری طرف میرا جھوٹا وعدہ تھا، اور تو نے اللہ کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدے پر یقین کیا نا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کر، اپنے آپ کو ملامت کر، اپنے آپ کو ملامت کر، کیوں اس طرح کیا، کیوں میری بات میں نے یقین کیا۔ تو شیطان کو دھوکہ دے کر، جیسا کہ ابو جہل کو بدر میں بڑا مطمئن کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، لا غالب لکم اليوم، آج کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا، وإنی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بڑا لشکر لے کر آؤں گا۔ لیکن جب فرشتوں کو اترتا دیکھا تو شیطان بھاگ گیا۔ تو شیطان کا تو کام ہی دھوکہ دینا، شیطان کا تو کام ہی ہے بھاگ جانا، اور شیطان کا تو کام ہی ہے چھوڑ جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں شیطان کی راہ پر مت چلو، رحمان کی راہ پر چلو۔